لفظ لفظ حکمتیں ابر علم آگہی سے برستی بارشیں شرع کے امور سے دین کے شعور سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. آج کے اس عہد پرآشوب میں جہاں ہماری زندگی بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے، بالخصوص سوشل میڈیا کے بلاخیز سیلاب کے آنے کے بعد ہماری قدریں بھی متاثر ہوئیں، ویلیوز متاثر ہوئیں، اخلاقیات متاثر ہوئیں، زبان متاثر ہوئی، تعلیم متاثر ہوئی، ایمان و عقیدہ متاثر ہوا. ان میں سے ایک اہم ترین چیز جو اس دور میں بری طرح متاثر ہوئی وہ میری اور آپ کی زندگی کا تیسرا حصہ ہے، راتوں کی ترتیب ہے. ہمارے دین میں کسی بھی تاریخ کا آغاز غروب آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اگلے دن کی ترتیب ہی رات سے شروع ہوتی ہے. اگر آپ نے 60 سال کی زندگی بسر کی ہے تو اس میں کم و بیش تیسرا حصہ آپ کا راتوں میں گزرا ہے. 20 سال راتوں میں گزرے ہیں. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جس کی راتیں خراب ہو جاتی ہیں اس کا دن بھی برباد ہو جاتا ہے، اور جو رات کو سنت کے مطابق بنا لیتا ہے اس کا دن بھی بابرکت ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی نماز سے جو بندہ سویا رہ جاتا ہے اس کے حوالے سے کہ اگر وہ سویا رہ گیا، اصبح خبیث النفس کسلانا، نفسیاتی طور پر وہ خباثت کے ماحول میں سو کرتا ہے اور جسمانی طور پر وہ سست رہتا ہے، کمزور رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے رات کو اپنی بہت بڑی نشانی قرار دی ہے. اس آیہ مبارکہ کو ذرا میرے ساتھ توجہ سے سماعت کیجیے اور اس کے معنی میں کچھ دیر کے لیے رکیے، پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون
يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ بلا شبہ زمین و آسمان کی تخلیق میں، دن رات کے آنے جانے میں یقیناً بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل والے ہیں، جو آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد تو پیدا نہیں کیا ہے، تیری شان اس سے بڑی پاک ہے کہ تو کوئی بے مقصد کام کرے۔ اے ہمارے مولا، کہیں اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کے ہم جہنم کا ایندھن نہ بن جائیں تو ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ فرما لے۔ رات کا آنا جانا بھی اللہ کی نشانی ہے، پھر اس رات کے اندر اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ زمین کی ایک اپنی سرکولیشن، چاند کا ایک اپنا سائز، سورج کا ایک اپنا زمین سے فاصلہ، پھر ان کی باہمی سرکولیشن سے رات کا تخلیق ہونا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ کبھی اس کا بڑھ جانا، کبھی کم ہو جانا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ رات میں تاریکی کا چھا جانا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ سپیدہ سحر کے ساتھ پھر اس کا کافور ہو جانا اور صبح کی روشنی کا پھوٹ جانا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ رات کے اندھیرے کے چھاتے ہی آنکھوں کی پلکوں کا ڈھیلے ہونا شروع ہو جانا، قوا کے اوپر نیند کی کیفیت کا طاری ہو جانا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ پھر نیند کا آہستہ آہستہ اعضاء کے اوپر مسلسل تدریجاً جسم کے اندر سرایت کرتے چلے جانا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ پھر رات کی تاریکی اور رات کے اندھیروں کے اندر جسم کے اندر مخصوص قسم کے ہارمونز کا پیدا ہونا جو جسم کو نیند کے لیے تیار کرے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ پھر نیند میں اور رات کی تاریکی کے اندر کچھ قوا کا بالکل معطل ہو جانا اور کچھ اعضاء کا اپنے فنکشن کو جاری رکھنا، دل کی دھڑکن کا جاری رہنا اور جگر کے اپنے نظام کا جاری رہنا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ پھر رات کی تاریکی کے اندر روحوں کا نیند کے عالم میں اللہ کے پاس چلے جانا، جسم کا یہاں موجود ہونا، روح و بدن کا آپس میں کمزور تعلق ایک لیول کا برقرار رہنا، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ پھر رات کی تاریکی کے اندر جس طرح سے انسان کی زندگی کٹتی چلی جاتی ہے، راتیں ہی تو گزرتی چلی گئیں، ہفتوں میں ڈھل گئیں، ہفتے گزرے، سالوں میں ڈھل گئے، سال گزرے، دہائیوں میں ڈھل گئے، دہائیاں گزریں، جوانی گزری، بانکپن گزرا، لڑکپن گزرا، ادھیڑ عمر کے اندر داخل ہوتے گئے۔ یہ دن رات کا عدل بدل ہی تو تھا کہ جس نے جوانوں کو بوڑھا کر دیا، بچوں کو جوان کر دیا، سفید بالوں والوں کو قبرستان میں پہنچا دیا اور سیاہ بال والوں کے بالوں کو سفید کر کے رکھ دیا۔ دن رات کے آنے جانے میں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ اللہ کی نشانی رات کے اندر اور نیند کے اندر یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں قبر کی نیند اور موت کی یاد دلاتی ہے، کیونکہ نیند موت ہی کی بہن ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام یہی کہا کرتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اور اللہ کا قرآن بھی رات سونے کو وفات کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے کہ نیند کے عالم میں تمہاری روحیں اللہ اپنے پاس لے جاتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى
إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ خصوصاً میں اپنے نوجوان بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں اور بڑے ہی درد دل کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ایسے بچوں کے کیسز بھی ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں جن کے والدین یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ساری رات پب جی کے اوپر گزارتا ہے یا فلاں گیم کے اوپر گزارتا ہے یا کارٹونز کے اوپر گزارتا ہے یا انٹرنیٹ کے اوپر گزارتا ہے یا یوٹیوب کے چینلز کے اوپر گزارتا ہے یا ٹک ٹاک کے اوپر گزارتا ہے یا سوشل میڈیا کی دوسری ویب سائٹس کے اوپر گزارتا ہے۔ بچے تو بچے ہیں، جوان تو جوان ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کی راتیں بہت بری طرح تباہ ہو چکی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کی فوجیں جب مسلسل آگے بڑھتی چلی جا رہی تھیں تو اس وقت کے عیسائی بادشاہ نے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی کہ تمہارے پاس بھی اسلحہ ہے، ان کے پاس بھی اسلحہ ہے، تم بھی مسلح ہو وہ بھی مسلح ہے، تم تربیت یافتہ ہو وہ بھی تربیت یافتہ، تم قدیم تہذیب کے مالک ہو، اور یہ کیوں علاقوں کے علاقے فتح پہ فتح کرتے چلے جا رہے ہیں؟ تو اس کی تحقیقاتی کمیٹی نے 2 لفظوں کے اندر ایک جواب لکھا تھا کہ باقی تو سب کچھ برابر سرابر ہو سکتا ہے یا تمہاری فوجیں آگے ہو سکتی ہیں، لیکن جو صلاح الدین ایوبی کی فوجیں ہیں ان کے اندر 2 خوبیاں ایسی پائی جاتی ہیں جو تمہاری فوج میں نہیں ہیں۔ فرسان بالنہاری رہبان باللیل، یہ دن کو گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے ہیں اور رات کو مسلح پہ اللہ کے سامنے روتے ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے جب غزوہ بدر میں مکہ کے جگر گوشوں کو اور مدینہ منورہ کے قیمتی ہیرے اور موتیوں کو اور اپنی مٹھی پر جماعت کو تیار کر کے میدان بدر کے اندر تیار کر کے صبح بس میدان کے اندر اتارنا تھا، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کی اس جماعت سے اس محبت کا اظہار کیا تھا جس پہ میلوں لوگوں کی زبانیں لمبی ہوتی ہیں، ان کو شرم آ جانی چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے تو صحابہ کی ذات کے اوپر اتنا اعتماد کیا تھا، آپ نے کہا ہے میرے مولا یہ میرے صحابہ کی جماعت ہے، صبح یہ میدان میں اتریں گے تیرے دین کے لیے، اگر ان کو تو نے ختم کر دیا تو ان کے بعد تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ساری رات آپ نے دعا میں گزاری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی راتوں کے نقشے کھینچے کہ اہل ایمان کی راتیں کیسی ہوتی ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا ان کے پہلو بستروں سے دور ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو جہنم کے خوف اور جنت کے شوق میں پکارنے لگتے ہیں۔ کسی کو نہیں پتا ہے کہ جن کی راتیں یوں گزرتی ہیں اللہ نے ان کے لیے جنتوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک کے کیسے انتظام کیے، یہ ان کی محنتوں کا صلہ ہے۔ جنتی جب جنت کے اندر مزے لے رہے ہوں گے تو وہ کیوں مزے لے رہے ہوں گے، اس کی ایک وجہ اللہ نے یہ بیان کی، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون
رات کا تھوڑا سا حصہ ایسا ہوتا تھا جس میں وہ آرام نہیں کرتے تھے، یعنی کچھ حصے میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اہل علم بیٹھے ہیں، امام طبری نے لکھا کہ بعض نے ماں نافیہ بنایا ہے، یعنی رات کا تھوڑا سا حصہ ایسا ہوتا تھا جس میں وہ آرام نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کے لیے خاص کرتے تھے۔ اور اگر ماں نافیہ نہ بنائیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات کے تھوڑے سے حصے میں آرام کرتے تھے اور زیادہ تر اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور رات پر عبادت کرنے کے بعد سحری کے وقت معافیاں مانگتے تھے۔ یہاں پہ امام ابن کثیر نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، وہ راتوں کو عبادت کر کے سحریوں میں معافیاں مانگتے تھے۔ اس انسان کا کیا حال ہے جو راتوں کو گناہ کر کے صبح پھر بھی معافی نہیں مانگتا ہے۔ آخری چند منٹ کے اندر میں بات کو سمیٹتا ہوں۔ حضرات، باقاعدہ اس طرح کی رپورٹس موجود ہیں کہ آج کا نوجوان موبائل کی سکرین میں اور انٹرنیٹ کی دنیا میں اتنا مست ہوا ہے کہ ہمارے ایک بہت بڑے طبقے کی نیند بھی متاثر ہو چکی ہے اور اس کے اعضاء بھی متاثر ہو چکے ہیں، اور وہ سلیپ مینجمنٹ کی ٹریننگ لے رہے۔ وہ کیا ٹریننگ دے سکتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے پوری طرح واقف نہیں ہے؟ سلیپ مینجمنٹ کی ٹریننگ سب سے بہتر اگر کسی نے دی ہے تو آمنہ کے لال علیہ السلام نے دی ہے۔ آپ نے تو جو اپنی رات کی فکر نہیں کرتا اس بندے کے بارے میں یوں تبصرہ کیا ہے، ان اللہ یبغض کل جعذری جواز، اللہ کو بڑا ناپسند ہوتا ہے وہ انسان جو بڑا باتونی ہوتا ہے، چرچر کرتا رہتا ہے، ہر چیز کھاتا پیتا رہتا ہے، اس کے دل میں درشتی، قساوت اور سختی ہوتی ہے۔ پھر آپ نے مزید نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، جیفۃ باللیل حمار بالنہار، جو دنیا پرست انسان ہے دن میں وہ گدھے کی طرح جدا ہوتا ہے اور رات کو مردہ جانور کی طرح سویا ہوتا ہے۔ مردہ نہیں کہا آپ نے، مردہ جانور۔ انسان کی میت کے لیے اور لفظ ہوتا ہے، اور جانور مر جائے تو بالخصوص جب اس سے بدبو بھی اٹھ رہی ہو نا تو اس قسم کے مردار کو جیفا کہتے ہیں۔ چند ایک چیزیں میں آپ کو ضرور نوٹ کروانا چاہوں گا، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ مختلف لیولز ہیں۔ اگر آپ رات کو ایک باقاعدہ اپنی زندگی کا قیمتی حصہ بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی رات کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ آپ علیہ السلام کی سب سے پہلی سنت ہے کہ عشاء سے پہلے آپ سونا پسند نہیں کرتے تھے اور عشاء کے بعد بلا وجہ جاگنا پسند نہیں کرتے تھے۔ علم کی مجلس اس سے مستثنا ہے، میاں بیوی کے معاملات اس سے مستثنا ہیں، کوئی مہمان آیا ہوا ہے اس سے مستثنا ہے، کوئی ضرورت ایمرجنسی ہے وہ اس سے مستثنا ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے لیٹ نائٹ تک جاگنا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو پسند نہیں تھا۔ آپ رات سونے سے پہلے وضو کی تلقین فرماتے تھے، خود بھی وضو فرماتے تھے۔ وضو کرنا سونے سے پہلے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اہل ایمان کے لیے رات گزارنا ایک اسائنمنٹ ہے، ایک خوبصورت کام ہے، ایک عبادت کا کام ہے۔ آپ علیہ السلام رات سونے سے پہلے اذکار کرتے تھے، اور 40 کے قریب اذکار ہیں جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کرتے تھے۔ ذکر کرتے کرتے جو شخص وضو کر کے لیٹ جاتا، آپ اس کے بارے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ما من مسلم یبیت طاہرا علی ذکر فیتعار من اللیل، جو مسلمان بھی باوضو ہو کے ذکر کرتے کرتے اس کو نیند آ جاتی ہے، رات کسی وقت بیدار ہوتا ہے، اللہ سے جو مانگتا ہے اللہ اس کی دعا قبول بھی کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں آپ نے کہا الا وبات فی شعارہ ملک اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ انہ قد بات طاہرا، اس کے اوپر والے جو اس نے کپڑے لیے ہوتے ہیں اس کے دامن میں آ کے ایک فرشتہ اس کے پاس رات گزار کے رات بھر دعا کرتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، یہ وضو کر کے لیٹا ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا،
وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا۔ آپ علیہ السلام دائیں پہلو پہ لیٹتے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص دائیں پہلو پہ لیٹتا ہے انشاءاللہ اس کی نیند غافلوں والی نیند نہیں ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام رات کے باقاعدہ انتظامات کرتے۔ اغلق الابواب، دروازے بند کر دو، اوق الآنیہ، جو تمہارے برتن ہیں اسقیہ پینے کے ان کے منہ باندھ دو، اور جو تمہارے وہ والے برتن ہیں کھانے کے اس کے علاوہ وقت الآنیہ ان کو بھی ڈھانپ دو، اطفئوا السروج، جو تمہاری اضافی اور ضرورت کے علاوہ تمہاری روشنیاں ہیں ان کو گل کر دو، چراغ کو گل کر دو اور بجھا دو، اور دروازے بھی بسم اللہ پڑھ کے بند کرو۔ مجھ سے ایک شخص رابطہ کرتا ہے، میری بیٹی رات کو ڈر جاتی ہے، اچانک کہتی وہ کیا ہو گیا، وہ چلا گیا، وہ آ گیا، کبھی مسکرانے لگتی کبھی رونے لگتی ہے۔ میں نے کہا نہ میں عامل ہوں نہ میں اس طرح کی چیزوں کے بہت زیادہ واقف ہوں، البتہ آپ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کریں، اور شام کے ڈھلتے ہی آپ دروازے وغیرہ بند کریں، خامخواہ بچوں کو باہر نہ نکالیں، پھر آپ بسم اللہ کے ساتھ ساتھ جو باقی ہدایات سونے کی دین نے دی ہیں ان پہ عمل کریں۔ ایک ہفتے کے بعد الحمدللہ اللہ اس کے گھر میں خیر اور برکت پیدا کر دیتا۔ اگر یہی نوجوان سکرین دیکھتے دیکھتے سو گیا ہے، اللہ کے پیارے نبی کا دن کا سب سے آخری کام سوتے ہوئے وہ بھی قرآن کی تلاوت تھا، اور اٹھتے ہوئے سب سے پہلا کام وہ بھی قرآن کی تلاوت تھا۔ آخری تینوں قل پڑھنا، قل یا ایھا الکافرون پڑھنا، آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، اور باقی جو اذکار ہیں ہمیں اپنے گھروں میں اس طرح کا ماحول بنانا ہوگا۔ اگر ہم اس طرح کا ماحول نہیں بنائیں گے تو جو نیو جنریشن کے ہم مسائل دیکھ رہے ہیں، بی اے میں پڑھنے والے بچے، ایم اے کے اندر پڑھنے والے نوجوان، ان سے پوچھا جاتا ہے آپ نے فجر کی نماز پڑھی؟ ان کا جواب ہوتا ہے ہمارے گھر میں تو کوئی بھی نہیں اٹھا۔ آخری بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، میرا وقت ختم ہو چکا ہے۔ اہل علم سے اس حوالے سے رہنمائی لیں، اپنی راتوں کو اللہ کے لیے منظم کریں، ان کو ترتیب میں لائیں۔ اگر اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا بھی کوئی انسان کر لینا کہ فجر کی نماز باجماعت، عشاء کی نماز باجماعت، اتنا ہی اہتمام کر لے تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کو بھی اتنا اجر دیتا ہے جیسے ساری رات ہی تہجد پڑھتا رہے۔ یہ آخری لیول ہے، کم از کم اس لیول پہ بندہ آ جائے۔ 10 آیات پڑھ لے اگر رات کے وقت کوئی شخص قیام میں، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں اس کا نام غافلوں سے نکالتے۔ من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین۔ سورۃ الفلق اور سورہ الناس 2 سورتیں آپ پڑھ لیں تو 10 سے اوپر ایک آیت بن جاتی ہے۔ میں خصوصاً اپنے بیٹوں سے یہ وعدہ لینا چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم نے اپنی راتوں کا خیال رکھنا ہے انشاءاللہ تعالی، اسے اہل ایمان والی راتیں بنانا ہے، اور وہ والی راتیں نہیں بنانا جن کے بارے میں آپ نے کہا رات کو مرداروں کی طرح اور دن میں گدھوں کی طرح جتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس عظیم مرکز کو قیامت تک کے لیے آباد و شاد رکھے۔